بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وزیر کہتے ہیں کہ میں نے سب سے رخصت لی، لیکن میرے محلے میں ایک بدنام ترین فرد کے جسے سارا بصرہ جانتا ہے، ابو بصیر بصرے کے رہنے والے، سارا بصرہ جانتا ہے کہ گناہوں کا مرکز اس کا گھر ہے، ہر غلط کام اس سے صادر ہوتا ہے، ہر برائی اس سے صادر ہوتی ہے، اور یقیناً جو بدنام ہو اور جو بدنام اور اس کی بدنامی کی شہرت جو ہے وہ واقعی بھی ہو، تو جو مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے ملاقات سے گریز رکھتے ہیں، اور مواضع تہمت سے بچنے کا ایک حکم بھی اسی لیے ہے کہ تہمت کے مقامات سے بچو۔ یہ بھی ایک تہمت کا مقام ہو جاتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے تعلقات ہوں جو شخص بدنام ہو۔ تو ابو بصیر سب کے گئے مگر ان کے گھر نہیں گئے، اور جب ابو بصیر کے رخصت کا وقت آیا، یعنی شہر سے نکلنے کا وقت آیا، تو سارا شہر انہیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آیا۔ تو مجمع میں ابو بصیر نے دیکھا کہ وہ بھی کھڑا ہے جس کے گھر یہ گئے نہیں تھے، اور ابو بصیر کے جب سواری ان کا گھوڑا اس کے قریب سے گزرا تو اس نے ابو بصیر کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ابو بصیر میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ میرے گھر آئیں، اور یہ آپ نے صحیح کیا، آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا جیسا آپ نے کیا، لیکن جب آپ مکے میں حج کر لیں اور مدینے جائیں تو میرے امام کو میرا سلام کہیں، اور امام سے بس اتنا پوچھ کے آ جائیے گا کہ کیا مجھ جیسوں کی کوئی بخشش ہے، کیا مجھ جیسوں کی بھی کوئی بخشش ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں روانہ ہوا، میں نے مکے میں حج کیا، اور حج کے بعد جب میں مدینے پہنچا اور امام کی خدمت میں مجھے اجازت حضور ملی، تو جب حضرت کے سامنے میں نے ہدایا، نذورات، پیغامات، نامے، خط جو حضرت کے لیے مختلف چاہنے والوں نے بھیجی تھی، امانتیں، وہ میں نے پہنچائیں، میں دیتا رہا، اور حضرت ہر امانت کے بعد فرماتے رہے کچھ اور بھی ہے، اور جب میں نے سب دے دیا تو حضرت نے فرمایا کچھ اور بھی ہے۔ میں نے کہا مولا جو میرے پاس تھا میں نے سب دے دیا۔ فرمایا ابو بصیر وہ سلام پہنچاؤ، وہ سلام پہنچاؤ جو ایک ہمارے چاہنے والے نے بھیجا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں ہاں مولا وہ شخص پورے شہر میں بدنام ہے، اور واقعی سچا بدنام ہے، اس لیے کہ اس نے برائیاں بہت کی ہیں۔ امام نے فرمایا ابو بصیر تم اب جب جاؤ تو پہلے اس کے گھر جانا، اللہ اکبر، اور جا کر ہمارا سلام جواب دینا، جواب سلام دینا، اور کہنا کہ ایک وعدہ تم اپنے امام سے کرو، ایک وعدہ تمہارا امام تم سے کرتا ہے، اور تم اپنے امام سے یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرو گے، اور تمہارا امام تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے، اور تمہاری بخشش اور مغفرت جو ماضی میں کیا اسے بخشوانے کا تم سے اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں جب بصرہ پہنچا تو میں سب سے پہلے اسی کے دروازے پر گیا۔ جب میں نے دروازے پہ دستک دی اور وہ دروازے پر آیا تو میرے پیروں میں گر گیا کہ میں کہاں اور کہاں ابو بصیر، آپ میرے دروازے پر آ گئے مجھے بلاتے۔ فرمایا کہ امام نے تمہیں سلام کا جواب بھیجا ہے۔ تڑپ کر رہ گیا، مجھے بھیجا ہے، میں اس قابل ہوں۔ اور پھر پیغام دیا کہ امام نے ایک وعدہ کیا اور ایک وعدہ تم سے مانگا ہے۔ کیا وعدہ مانگا ہے؟ امام نے کہا ہے کہ آج کے بعد جو کیا سو کیا، جو ماضی میں ہوا سو ہوا، آج کے بعد تم گناہ نہیں کرو گے، اور ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں کہ تمہارے ماضی کے گناہوں کو ہم بخشوائیں گے۔ عزیزان گرامی یہ جرأت بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ کو اور مجھے اگر طویل سجدہ کرنا پڑے اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت پر کہ ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی مکتب کے پیشوا نے اتنی بڑی بات کی ہی نہیں ہے کہ ہم بخشوا دیں گے۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت عطا کی ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جہاں دروازہ بند نہیں ہوتا، ہم بند گلی کے لوگ نہیں ہیں۔ کہا ابو بصیر ان سے جا کے کہنا، ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام نے کہا ایک وعدہ تم کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، ایک وعدہ ہم کرتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو بصیر میں تمہیں گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد مجھے خبر ملی کہ وہ صاحب فراش ہے اور جان کنی کا عالم ہے۔ تو ابو بصیر جب ان کے سرہانے پہنچے تو ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ یہ بہت دیر سے غشی کے عالم میں ہیں، بے ہوش ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ ابھی بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ ابو بصیر میں بے ہوش نہیں تھا، میں نے ایک مہینہ وعدہ پورا کیا ہے، امام نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔
یہ میں بے ہوش نہیں تھا، مجھے امام جنت کی سیر کروا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارا یہ وعدہ ہے، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور یہ کہہ کر ابو بصیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا گواہ ہے نا کہ میں نے اپنے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اور ایک مرتبہ روح پرواز کر گئی. اللہ رحیم ہے. یہ عقیدہ توسل، یہ عقیدہ شفاعت رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگ اللہ سے مایوس نہ ہو. وہ کہتا ہے سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے. خاص طور پر حج کی عبادت کرنے والے جب سرزمین عرفات سے لوٹ رہے ہوں تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفات سے نکلتے وقت اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ میں گناہگار رہ گیا تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. تم تو عرفات سے باہر آ رہے ہو، تمہارے گناہ معاف نہیں ہوئے، اللہ پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے تمہیں امید نہیں ہے. عزیزو، وہ رحمان اور رحیم ہے. السلام علی